پاکستانیوں کے لیے تقریباً وزٹ بند ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ پاکستانی جو ہیں وہ فیملیاں بلا لیتے ہیں اور پھر عمرہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، فیملیاں کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ یہاں پہ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں اوان اکوڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ابھی میں ہوں مسجد الحرام کی چھت کے اوپر، اور یہ خوبصورت مناظر آپ کو دکھاتا ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کی توسط سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ ابھی پہنچے مسجد الحرام کی چھت کے اوپر۔ یہ خوبصورت مناظر مسجد الحرام کے باہر والے سین کے کافی تعداد میں حاجی صاحبان باہر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں نماز کے لیے۔ حرم شریف کے کافی ایریا میں کلین لگا دیے گئے، باب العمرہ گیٹ کے سامنے بھی۔ یہاں پہ سفرہ لگتا ہے، چائے، کھانا اور جوس، لسیاں، یعنی کس طرح کی چیزیں یہاں پہ سامنے۔ اور یہ 71 72 73 نمبر گیٹ کے سامنے، یعنی کہ دارالتوحید کے لیفٹ سائڈ پہ سامنے، یہاں پہ بھی کلین لگا دیے گئے۔ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس جانب، اور جو 73 اور 74 نمبر گیٹ ہے اس کے کونے میں، یعنی کہ بالکل وہاں پہ مرد حضرات بیٹھے ہوئے۔ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حائسبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں۔ 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ کھلا ہوا ہے۔ جو حاجی صاحبان احرام میں ہیں وہ جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے، یعنی کہ جو 79 نمبر گیٹ ہے وہاں سے۔ مسجد الحرام کی چھت کے اوپر بھی حائسبان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب آستہ آستہ رش بڑھے گا، مغرب ٹائم یہ چھت بھی فل ہو جائے گی، اور یہ جو نیچے والا سین ہے یہ بھی فل ہو جائے گا۔ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور یہ پیچھے جو خالی جگہ ہے یہاں پہ آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں۔ یہ جہالت کے دور میں یہاں پہ زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی۔ لاسٹ ٹائم یہاں پہ 2019 میں شاید کام شروع ہوا تھا، لیکن وہی روک دیا گیا کہ یہاں پہ کسی بھی اوزار نے کام نہیں کیا تھا۔ اور یہ جو پیچھے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا کلوز کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دنیا کا لمبا ترین جا نماز ہے، جا نماز شکل کی ہے۔ یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور اسی طرف سیم یہی لوکیشن ہے۔ یہ جو آپ کو پیچھے بلڈنگیں نظر آ رہی ہے جبل عمر ہے، یعنی کہ جبل عمر کے نام سے یہ جگہ پہچانی جاتی ہے۔ اور اسی جانب یہاں پہ حضرت عمر کا گھر بھی تھا، اور اسی جانب جہالت کے دور میں ایک درخت تھا جس کو لوگ پوجا کرتے تھے۔ پاکستانیوں کے لیے تقریباً وزٹ بند ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ پاکستانی جو ہیں وہ فیملیاں بلا لیتے ہیں اور پھر عمرہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، فیملیاں کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ یہاں پہ کام پہ لگا دیتے ہیں ادھر ادھر، تو جس کی وجہ سے کافی یہاں پہ پاکستانی جو دوسرے ہیں، یعنی کہ جو لیگل طریقے سے آتے ہیں، جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ یہاں پہ 21 دن کا یہاں پہ پیکیج ہے پاکستانیوں کے لیے، اور اس کے اندر بھی کافی زیادہ انہوں نے معلومات رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کو 21 دن کا پیکیج لینے کے لیے بھی کافی زیادہ انفارمیشن دینی پڑے گی۔ وزٹ ویزا وہ تو بند ہو گیا، پاکستانیوں کے لیے وزٹ ویزا بند ہے۔ یہاں پہ کوئی اپنی فیملی نہیں بلا سکتا ہے وزٹ ویزے پہ، عمرہ پہ آ سکتے ہیں، اور عمرے کے اندر آپ کو رہائش لینی پڑے گی۔ 21 دن کا پیکیج ہوگا ٹوٹل، جیسے کہ یہاں پہ عمرہ کے لیے حاجی صاحبان آتے ہیں۔ 21 دن سے زیادہ جو ہے وہ پاکستانیوں کو الاؤ نہیں ہے یہاں پہ۔ پچھلے دنوں میں معاملات ہوئے ہیں، اور ان میں باقی ملکوں کے بھی ہیں لوگ، لیکن 100 میں سے جو 80-85% جو پاکستانی ہی ہیں۔ پاکستانی جو ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہو گئی ہے، جو لیگل طریقے سے آتے ہیں ان کے لیے بھی۔ پانی کی گاڑیاں 2 آئی ہوئی ہیں، یہاں پہ اکثر پانی بانٹا جاتا ہے۔ یہاں پارکنگ ہے۔ حاجی صاحبان نماز مغرب کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ ابھی بھی اذان مغرب ہوئی ہے، گرین لائٹ چل رہی ہے چاند کے اندر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اب اس طرف ٹریفک آنا روک دیں گے، نماز مغرب کے بعد دوبارہ پھر کھولیں گے۔ یہاں سے گاڑیاں واپس جا رہی ہیں ٹرن ہو کے غزہ کبری کی جانب۔ غزہ پارکنگ کے اندر تقریباً 95% سایہ بنا دیا گیا حاجیوں کے لیے۔ یہاں پہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، پہلے یہی سایہ تھا، یہ سامنے 8-10 یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کیمپس ہیں، لیکن اب جو غزہ پارکنگ ہے، غزہ پارکنگ کے اندر ٹوٹل اس طرف سایہ بنا دیا گیا ہے۔ اسی جانب حرم روڈ ہے، حرم روڈ کے اوپر کافی زیادہ رہائشیں ہیں۔ یہ دو روڈ جو ہیں، ایک ابراہیم خلیل روڈ یعنی بسم اللہ والی سائڈ، اور ایک یہ حرم روڈ، اس پہ قریب قریب رہائشیں ہیں۔ زیادہ حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ پہ ہی رہائشیں لیتے ہیں، جنہوں نے قریب قریب رہائشیں لینی ہوتی ہیں۔ اس جانب بھی کافی زیادہ رش تھا۔ جبل کعبہ والی سائڈ جو ہے وہ تھوڑی دور ہے، یعنی یہ پورا پہاڑ کراس کرنے کے بعد بندہ جبل کعبہ پہنچتا ہے۔ یہاں پہ یہ سامنے آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں اس کی دوسری جانب، اور یہاں پہ سامنے میٹرو دفتر، یہاں سے ٹکٹ ملتی ہے 4 ریال کی، 24 گھنٹے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ تقریباً یہاں پہ 20 گاڑیاں ہیں اور ہر گاڑی کا علیحدہ روٹ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ٹکٹ لے رہے ہیں میٹرو کی، یہ 8 نمبر آزاد روڈ والی سائڈ سے آئی ہے۔ آگے اسکرین کے اوپر نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، اور جس طرح باہر نکلتی ہے گاڑی، جس روڈ کی طرف جس جگہ جانا ہوتا ہے، جو مشہور جگہ ہوتی ہے، اسی کا آگے اسکرین پہ نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ مکہ کی فضاؤں میں اب بادل اٹھ رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو بلڈنگ غزہ کبری کے آگے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ اس کے چوتھی شاپ یعنی اس طرف سے آپ جائیں گے تو آپ کو چوتھی شاپ سے کرنسی ملے گی، کرنسی چینج، یعنی کہ یہاں سے آپ پیسہ چینج کروا سکتے ہیں۔ یہ روڈ جا رہا ہے جس طرف جنت المالا قبرستان ہے، اس جانب سامنے آپ کو جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس بلڈنگ کے پیچھے جنت المالا قبرستان ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ماشاءاللہ موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے، اس ٹائم بادل گہرے ہیں۔ یہ سامنے ایک مطعم ہے حرم روڈ کے اوپر، مطعم یہاں پہ ہوٹل کو بولتے ہیں، زمزم۔ یہاں پہ پاکستانی کھانا ہے، لیکن میں نے تقریباً یہاں پہ 1-2 دفعہ کھایا کھانا۔ زیادہ جو لذت ہے، زیادہ جو کھانا پاکستانی، وہ سامنے جو ریسٹورینٹ ہے، آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ سامنے یہاں پہ یہ جو ہے یہاں پہ آپ کو پاکستانی کھانا ملے گا، یعنی پاکستانی چاول بھی آپ کو ملیں گے برابر، اس میں مسالہ مرچ برابر ہوتی ہے، اور روٹی بھی، سالن بھی، یعنی سیم آپ کو پاکستانی کھانا ملے گا۔ اور حرم کے قریب قریب بہت کم ہوٹلز ہیں، جیسے کہ یہ حرم روڈ کے اوپر یہ ایک ہی ہوٹل ہے جس پہ آپ کو پاکستانی کھانا ملے گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے پاکستانی ہوٹل، لیکن کھانا یہاں پہ بھی بنگالی ہی ہے۔ یہاں مرچیں بنگالی کم کھاتے ہیں، مرچی مسالہ بہت کم کھاتے ہیں، تو اس طرح کا کھانا ہے۔ تو یہ میٹرو نکل رہی ہے غزہ پارکنگ سے باہر، اور یہاں پہلا سٹاپ کرتی ہے غزہ پارکنگ سے نکل کر، یہاں سامنے کھڑی ہوگی 8 نمبر گاڑی ہے، اور اس طرف سامنے مسجد ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔